اگر کوئی شخص نزا کی حالت میں ہو تو جو موجود زندہ افراد ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اسے یاد دلائیں. کیا چیز؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کیا معنی ہے تلقین کرو؟ جیسے تلقین کا مفہوم اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے جو شریعت چاہتی ہے، بلکہ وہ کریں گے جو ہمارے ذہن میں ہوگا. التلقین هو التفہیم، سمجھانا ہے. یعنی ہمیں ایسے موقع پر کچھ ایسا ماحول بنانا ہے کہ اس شخص کے اوپر یہ کلمہ یا اس جیسے کلمات کا زبان پر لانا آسان ہو جائے. ماحول اتنا پیارا ہو کہ اس کے لیے مقصود تک پہنچ جانا نہایت ہی آسان ہو جائے. وہ سمجھ سکے کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہو. کیونکہ جو انسان مصیبت میں رہتا ہے، دکھ اور تکلیف کی حالت سے گزرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی چاہت کیا رہتی ہے؟ پہلے یہ جاننا ضروری ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے آس پاس میں نہ ہوں جس کے سننے سے کان کو اور دل کو دکھ پہنچے. عام طور پر سائلنٹ حالت مریضوں کے لیے زیادہ خوشگوار اور بہتر ہوا کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے العنایہ المرکزہ یعنی ICU، وہاں باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت مختصر وقت کے لیے دیتے ہیں، اور ایسا ماحول وہاں پر رہے کہ بہت آہستہ آہستہ لوگ اپنے مریض کے ساتھ ڈسکسنگ کر لیں، اس مریض کو بھی دیگر مریضوں کو بھی کوئی دکھ اور تکلیف ان کے آنے جانے سے نہ ہونے پائے. یہ ہاسپٹل والوں کی ایک بہت بڑی کوشش ہوتی ہے، اور یہ کوشش اس مرض کے حساب سے زیادہ مفید ہے جو مرض اس مریض کو آئی ہوئی ہے. تو اس سے بھی خطرناک قسم کی حالت اس شخص کی ہے جو موت کے منہ میں داخل ہو رہا ہے. لوگ ایسے موقع پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں لاتے، چیخو پکار کرتے ہیں. وہ مریض کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے. اس عالم میں وہ اس کوشش میں رہے گا کہ آپ پہلے چپ ہو جائیے، ہم کو سکون لینے دیجئے، پر وہ کہہ نہیں سکتا. اب ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ بول نہیں سکتا. وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک حالت کے اندر سے گزر رہا ہے. جب ICU کے اندر آپ جا کر کے زور زور سے بات نہیں کر سکتے، زیادہ دیر تک سما خراشی نہیں کر سکتے، تو یہ تو اس سے بھی بڑا ICU ہے. لیکن وہاں پر ہم جیسے لوگ جب پہنچتے ہیں تو اپنی ساری چھپی ہوئی محبتوں کو اپنی زور زور کی آوازوں کے ذریعے سے، چیخ و پکار کے ذریعے سے، رونے اور دھونے کی کیفیت کے ذریعے سے اسی کے سامنے خوب ظاہر کرنے کی کوشش سے کنٹرول نہیں کرتے اپنے آپ پر کہ وہ کام اس وقت کیجئے جو مریض کے حق میں زیادہ نفع بخش ہو. ہمارے حق میں کیا نفع بخش ہے اس پر ہم زور دیتے ہیں، یعنی زندہ لوگوں کے حق میں ایک دوسرے کو گلے لگیں گے، خوب روئیں گے، خوب چیخیں گے، اور نہ معلوم کیا کیا صورتحال ہر جگہ اور ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے. یاد رکھیے یہ سب چیزیں مریض کے حق میں فائدہ مند نہیں ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کی چیز آخری وقت میں کر لے تو اس کا آپ ساتھ دیجیے. کیسے ساتھ دیں گے؟ خیر کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے جتنا مریض کو سکون آپ دے لے جائیں اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ خیر اس کی زبان پر اور اس کے دل کے دروازے تک پہنچ سکے. یہ اگر کوشش کر لے جائیں جو زندہ افراد ہیں تو بہت بڑا کرم ہوگا ان کا ان مریضوں پر جو موت کے منہ کے اندر پہنچ چکے ہیں. اگر بہت زیادہ رونے دھونے کی طبیعت چاہتی ہے تو وہاں سے باہر نکل جائے اور باہر جا کر کے خوب رو دھو کر کے پھر آرام سے اندر آ جائے. جب وہ تسلی ہو جائے ان کو کہ اب ہم
کنٹرول میں آ گئے ہیں. کوئی بھی چیز وہاں ہم مریض کی موافقت کے اعتبار سے ہی اپنی زبان یا اپنے حالات کو کریں گے، تب جا کر کے وہاں ایسا معاملہ کریں. آخری دم میں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بالکل تھک ہار کر کے چکنا چور ہو جاتا ہے، کچھ بھی وہ حرکت کرنے سے عاجز اور قاصر رہتا ہے. ایسے مشکل ترین حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اسے سہارا دیں، کیونکہ اس وقت شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آخری ضرب، آخری چوٹ مارنے کے لیے وہ بالکل ریڈی ہوتا ہے. وہ طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی چیزیں اس کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالنے اور اس پر اس کو کھینچ کر کے لانے کی پوری کوششیں اس کی طرف سے ہوتی ہیں. ہمارا کام کیا ہو؟ دعائیہ کلمات، کیونکہ فرشتے ایسے موقع پر آمین کہتے ہیں. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. جب آپ کوئی خیر کی چیز وہاں کرتے ہیں تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، گویا کہ خیر کے غالب کرنے کا ایک ماحول آپ نے بنا لیا. تو اگر زبان پر اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو تندرستی دے، گرچہ وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح، بہت بلند سے نہ صحیح، لیکن ہمارے زبان سے، ہمارے بیان سے، ہمارے طور طریقے سے کچھ ایسا آئے کہ جس سے ماحول ہمارے اپنے مفاد میں آئے، نہ کہ سامنے والے کے، یعنی کہ شیطان کے. تو ہمیں قوت دینا ہے اپنے بھائی کو، نہ کہ اس کی کمزوریوں کو اور زیادہ بڑھانا ہے، اسے مزید تنگی کی طرف لے جانے کا ماحول بنانا ہے، ایسا نہیں. تو اس لیے جو بہت زیادہ قریبی لوگ ہیں، جیسے ماں باپ ہیں تو بچے ہیں تو ان کے والدین یا سگے بھائی اور بہن یا جو بھی قریبی اس طرح کے رشتے ہیں، میاں بیوی، تو ان کنٹرول ہونے والی کیفیات یہ ان دونوں کے حق میں نہایت ہی نقصان دہ، بہت زیادہ نقصان دہ. وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا آخری راؤنڈ چل رہا ہے. تو اس کو ہم نارملی نہ لیں، بلکہ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ ماحول ہمارے بھائی کے لیے نہایت ہی بہتر ترین ماحول ہو. فرشتے ہمارا ساتھ دیں، انسان ہمارا ساتھ دیں، یہ سارے کے سارے سب شیاطین کے خلاف ایسا مورچہ بندی وہاں پر کریں کہ جو ہمارے بھائی کی قوت کا ذریعہ اور سبب بن سکے.